السلام علیکم دوستوں، گوادر پورٹ کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہلا ہیوی جہاز آسٹریلیا سے گوادر پہنچا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کافی جہاز گوادر پورٹ آئے تو وہ کیا تھے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس جہاز کی آمد سے پاکستان نے سینٹرل ایشین ممالک کو کیا پیغام دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے قوم کو مبارک ہو کہ گوادر نے آفیشلی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ دشمن نہیں چاہتے تھے کہ یہ پورٹ کامیاب ہو اور پاکستان کی تقدیر بدلے۔ دشمن نے اپنے جاسوس یعنی کہ کلبھوشن جادیو پاکستان میں چھوڑے تاکہ وہ گوادر کو ناکام بنا سکیں، لیکن آج یہی را کا جاسوس پاکستان کی جیل میں سڑ رہا ہے اور بھارتیوں نے اسے پوچھنا تک گوارا نہیں سمجھا۔ بھارت نے گوادر پی سی ہوٹل پر بھی حملے کروائے، پھر چینی ورکرز کو نشانہ بنایا گیا تاکہ چینی ورکرز سی پیک کا منصوبہ ختم کر دیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر بھارت نے سی پیک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایران کا سہارا لینے کی کوشش کی، لیکن سن کر آپ کو ہنسی آئے گی کہ بھارت کا یہ منصوبہ بھی کام نہیں کیا اور ایران نے بھارت کو لات مار کر اس منصوبے سے الگ کر دیا ہے، جبکہ بھارت کا بھی اب دل نہیں ہے کہ وہ چابہار کو استعمال کرے، کیونکہ چین نے ایسی آفر دی ہے ایران کو کہ ایران کو بھارت جیسے 100 ملک بھی قربان کرنے پڑتے تو وہ کر دیتا۔ چین نے ایران میں $400 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا، جو بھارت کی چند ملین ڈالرز کی سرمایہ کاری کے سامنے ایک پہاڑ ہے۔ اسی لیے آپ کو یہ خبر بھی ملی ہوگی کہ ایران نے اعلان کیا تھا کہ وہ گوادر پورٹ کے خلاف نہیں ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی کام ہونے دیں گے، بلکہ ایران نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ گوادر اور چابہار پورٹ دو بہنوں کی طرح کام کریں گی۔ اس کے بعد اب تمام طرف سے گوادر کو سیکیور کرنے کے بعد اب آفیشلی لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس جہاز کے گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے سے پہلے عاصم باجوہ نے بہت بڑا بیان دیا تھا گوادر پورٹ کو لے کر۔ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ گوادر پورٹ اور گوادر فری زون سالانہ $10 ارب کی اکنامک ایکٹیویٹیز پیدا کریں گی۔ یہ صرف انیشیل ڈیٹا دیا گیا ہے، جبکہ اس کو بڑھایا کیسے جائے گا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اب کل جو جہاز آسٹریلیا کی جانب سے افغانستان کے لیے یوریا کھاد لے کر آیا تھا، وہ پہلا ہیوی شپ تھا جو گوادر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ اس سے پہلے جو بھی جہاز گوادر آئے وہ صرف چھوٹے بحری جہاز تھے جن کو وقتی طور پر افغانستان کے لیے سامان لے کر آنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پر ہیوی شپس گوادر میں لنگر انداز ہونے لگے ہیں اور اس جہاز کے بعد پوری دنیا سے جہاز اب گوادر ایئرپورٹ پر آ سکیں گے۔ افغانستان چونکہ ایک لینڈ لاک ملک ہے، اسی لیے یہ اپنی تجارت پاکستان کے راستے سے کرتا ہے۔ پہلے افغانستان کراچی پورٹ سے تجارت کرتا تھا، لیکن اب افغانستان گوادر پورٹ سے تجارت کرے گا، جس میں دوسرے ملکوں کو چیزیں بیچے گا اور اپنی ضرورت کی اشیاء دوسرے ملکوں سے منگوائے گا۔ اس وقت افغانستان سے جو گندی زبان پاکستان کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کے بعد تو پاکستان کو افغانستان کے لیے تمام راستے بند کر دینے چاہیے تھے، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا اور بڑے بھائی ہونے کا ثبوت دیا اور افغانستان کی غلطیوں کو ہمیشہ معاف کیا ہے۔ اور پاکستان کا یہ بھی سوچنا ہے کہ افغان نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیسے گندے انڈوں اور را کے ایجنٹس کے لیے پاکستان افغانستان سے اپنے تعلقات کو خراب کیوں کرے۔ اسی لیے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہ کل بھی افغانستان کو تجارت کے لیے راستے دیتا تھا اور آج بھی دے گا۔ دوسری جانب پاکستان نے افغانستان کو راستہ دے کر سینٹرل ایشین ممالک کو بھی پیغام دیا ہے کہ اب گوادر کو فعال کر دیا گیا ہے، اب سینٹرل ایشین ممالک بھی گوادر سے اپنی تجارت کر سکتے ہیں۔ اس وقت انیشلی تو گوادر پورٹ اور اکنامک زون سے $10 ارب کی اکنامک ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ گوادر اکنامک زون سے پاکستان گوادر میں ہی مختلف اشیاء تیار کرے گا اور یہاں سے ہی دنیا کو فروخت کی جائیں گی، کیونکہ اس سے ٹرانسپورٹ کی مد میں ایک بڑی رقم بچے گی، جس سے یہ سامان سستا ہوگا اور دنیا اس کو لے گی۔ جیسے اگر سامان لاہور میں بن رہا ہے اور اسے ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے پہلے اسے کراچی یا گوادر بھیجنا پڑے گا۔ اس دوران جو خرچہ آئے گا وہ بھی اس سامان میں ڈلے گا، جس سے یہ سامان مہنگا ہوگا۔ اسی لیے پاکستان کے مختلف شہروں میں اکنامک زونز بن رہی ہیں تاکہ جہاں سے مال ایکسپورٹ کرنا ہو وہیں یہ زونز بنائے جائیں۔
اس کے علاوہ سینٹرل ایشین ممالک جب گوادر سے تجارت کرنا شروع ہو گئے تو یہ 10 ارب ڈالرز کی اکنامک ایکٹیویٹیز 20 سے 30 ارب ڈالرز بڑھ جائیں گی، کیونکہ پھر یہ ممالک بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، اپنی فیکٹریز یہاں لگائیں گے، جس سے پاکستانی جوانوں کو جابز ملیں گی اور اس خطے خاص کر پاکستان میں انقلاب آ جائے گا۔ لیکن سینٹرل ایشیا سے تجارت کے لیے سب سے پہلے افغانستان میں امن آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر افغانستان میں امن نہیں آتا تو پھر یہ راہداری وغیرہ کسی کام کی نہیں جو سینٹرل ایشیا کے راستے بنائی جائیں گی۔ اسی لیے پاکستان بھی ایری چوٹی کا زور لگا رہا ہے کہ جلد سے جلد امریکہ یہاں سے نکلے اور پاکستان میں اور افغانستان میں امن قائم ہو، جس سے یہ خطہ ترقی کرے۔